السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے رسول گزرے ہیں۔ آپ پر اور توحید شریف نازل ہوئی۔ ان کی قوم جنہیں اس وقت یہودی کہا جاتا ہے، انہیں بنی اسرائیل کی ہدایت اور نجات کا کام یہ سپرد ہوا۔ قرآن پاک میں آپ کا بار بار ذکر آتا ہے، اس لیے اس کو کھول کر بیان کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ تو پہلے ہی سن چکے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے دو بیٹے بہت مشہور ہوئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل مکہ مکرمہ میں ٹھہرے، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام علیہ وآلہ وسلم اور ان کی والدہ کے ساتھ چھوڑ آئے تھے، جہاں ان کی اولاد خوب پھولی پھلی۔ انہی میں ہمارے رسول پاک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ ان کے بیٹے حضرت یعقوب تھے، جن کا دوسرا نام اس کا اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ تھا۔ ان کی اولاد بنو اسرائیل کہلاتی تھی۔ یہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے مصر میں آباد ہو گئے تھے، جہاں ان کا قصہ پہلے تحریر کر دیا گیا ہے، جہاں وہ مصر میں 400 سال تک غلام بنے رہے۔ مصر پر اس زمانے میں کتبیوں کی حکومت تھی۔ ان کا بادشاہ فرعون کہلاتا تھا۔ یہ بنو اسرائیل پر طرح طرح کے ظلم کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا بنو اسرائیلی پر۔ مصر کے بادشاہ فرعون کو نجومی نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں بہت جلد ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے، جو تیری حکومت کو تباہ کر کے اپنی قوم کو آزاد کرا لے گا۔ پھر فرعون خبر سے پریشان ہو گیا۔ اس نے حکم دیا کہ اس قوم میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے ذبح کر دیا جائے، مگر لڑکیاں زندہ رہنے دیں۔ جس سال حضرت موسیٰ پیدا ہوئے، ان کی والدہ کو اس بات کا ہر وقت کھٹکا لگا رہتا تھا کہ کوئی بچے کا بادشاہ کو نہ بتا دے، اس کی خبر نہ کر دے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی کہ تم فکر نہ کرو۔ جب بھید کھل جانے کا خطرہ زیادہ ہو گیا تو انہوں نے اللہ کے حکم سے انہیں ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا۔ دریا کی دوسری طرف فرعون کے گھر والے تھے۔ انہوں نے صندوق جو بہتے دیکھا تو اٹھا کر گھر لے گئے۔ انہیں خبر نہ تھی کہ آگے چل کر یہی لڑکا ان کے رنج کا سبب بنے گا۔ فرعون کی بیوی نے کہا، اسے قتل نہ کرو، یہ ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک کرے گا، ہمارے کام آئے گا، اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ کسی عورت کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ ان کی بہن جو صندوق کے پیچھے لگی ہوئی تھی، یہ سب کچھ دیکھ ہی رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک انا کا پتہ دیتی ہوں جو اس کو پالے گی اور اچھی طرح دیکھ بھال کرے گی، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا پتہ بتایا۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کے دشمن فرعون کے گھر میں پرورش کرتے رہے، جہاں تک کہ جوان ہو گئے۔ ایک روز کا قصہ ہے کہ وہ صبح سویرے شہر آئے۔ اس وقت سب کے سب آرام سے سو رہے تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کے ایک آدمی کو دیکھا جسے کپتی مار رہا تھا، کیونکہ وہ اس سے بیکار میں کام لینا چاہتا تھا۔ وہ انکار کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی ذلت برداشت نہ ہو سکی اور اس کی مدد کے لیے مجبور ہو گئے۔ انہوں نے اس کو ایک گھونسا مارا کہ اس کی جان ہی نکل گئی۔ اس کا مرنا تھا کہ حکومت میں کھلبلی مچ گئی۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے ہماری قوم کے آدمی کو مار ڈالا، چنانچہ حکم دیا گیا جس نے مارا ہے اس کو قتل کر دیا جائے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا تو مدین کی طرف چلے گئے، جو حضرت شعیب علیہ السلام کا شہر تھا۔